الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اہل سنت میں ایک بات معروف ہے جو مسلمہ ہے اہل سنت کے نزدیک کہ دین کس سے لیا جائے گا؟ معتبر اور مستند لوگوں سے ہی، ثقہ اور عدل لوگوں سے ہی دین حاصل کیا جائے گا۔ علم دین، جیسا کہ سلف کا مشہور قول ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینہ، کہ یہ علم، یہ دین ہے، یہ دین تم کس سے حاصل کر رہے ہو اس کو دیکھ لو، پرکھ لو، کیا وہ مستند ہے، معتبر ہے کہ اس سے دین لو، یا وہ دین حاصل کرنے کے لائق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان سے بھی حق بات ملے تو اسے لے لینا چاہیے، اور اس کے لیے بطور دلیل صحیح بخاری کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو 3101 نمبر پر موجود ہے اور دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صدقے کے مال کی حفاظت پر مامور تھے، اور 3 دن تک ایک شخص آتا ہے، چوری کرتا ہے اور اسے پکڑتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ آخری دن وہ کہتا ہے، کیا میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتا دوں جو اگر آپ کر لیا کرو گے تو شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا؟ اور اس نے یہ بات بتائی کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں تو شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ آپ کے لیے متعین ہو جائے گا۔ انہوں نے صبح اٹھ کے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات بالکل سچی ہے، اگرچہ وہ شخص بہت بڑا جھوٹا ہے جس نے تمہیں یہ بات بتائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی کہ وہ جو کچھ اس نے کہا ہے حق کہا ہے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ شیطان بھی اگر کوئی حق بات کہے تو اسے قبول کر لانا چاہیے، اور اس بنیاد پر وہ بہت سارے اہل بدعت، اہل خرافات، غیر مستند لوگوں سے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، اس میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر وہاں سے حق ملے گا تو لے لیں گے۔ اس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب اس کی بات سنی، پہلی بات تو یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شیطان کے پاس سیکھنے نہیں گئے تھے، جیسے کہ آج لوگ اہل بدعت کے باقاعدہ ویڈیوز سنتے ہیں یا غیر معتبر اور غیر مستند لوگوں کے ویڈیوز کو باقاعدہ سنتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ وقت نکالتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے شیطان کو تلاش کر کے اور شیطان کی باتیں سننا اور سیکھنا چاہا، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جس وقت اس کی بات سنی اس کو ایک عام مسلمان سمجھ رہے تھے، ایک عام مسلمان سمجھ رہے تھے، غریب مسلمان سمجھ رہے تھے۔ اس نے اپنی غربت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس لیے میں نے چوری کا راستہ اختیار کیا کیونکہ میں صحیح طریقے سے میرے پاس مال نہیں آ رہا ہے تو میں پریشان حال ہوں۔ تو جس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ بات سنی، اس کو وہ ایک عام مسلمان سمجھ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہوا کہ وہ شخص شیطان تھا۔ اگر کسی کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو کہ وہ شیطان ہے تو اس کی بات نہیں سنیں گے، اور بعد میں معلوم ہو جائے، کوئی بات ہم سن لیں اور بتانے والے کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ کون تھا، اس کو ہم مستور الحال سمجھ رہے ہیں، عام انسانوں جیسا سمجھ رہے ہیں، معتبر سمجھ رہے ہیں۔ اگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے دربار رسالت سے، قرآن و سنت سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے تو مان لیتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر اس کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے اس حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا اس بات کے لیے کہ اہل بدعت کی چیزیں سنی جائیں، باقاعدہ اس کے لیے وقت نکالا جائے اور ان کو پڑھا جائے اور ان کو سنا جائے، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ اس لیے صحیح اور مستند علماء سے دین حق سیکھنا چاہیے، قرآن پاک اور صحیح احادیث کے ذریعے سے دین سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ غیر مستند اور غیر معتبر لوگوں کے پاس جا کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے،
پتہ نہیں کون سا شک، کون سا شبہ، کون سی غلط بات وہ ہمارے دل میں اتار دیں جس کی بنیاد پر ہم نقصان اور خسارے میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ ایک اہم تنبیہ تھی جس کا بتانا میں نے مناسب سمجھا۔ بعض اہل علم نے اس کی بڑی اچھی تفسیر کی ہے، اگر آدمی اس پر غور کرے کہ جو ہے کن لوگوں سے اور کس طرح سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ ان موضوعات پہ تفصیلی محاضرات موجود ہیں اہل علم کے، ان کو سننا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔